بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، گزشتہ کئی ماہ سے ہماری معزز عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس جناب غزار احمد شیخ نے اپنے دیگر معاون ججوں کے ہمراہ کراچی میں غیر قانونی تعمیر ہونے والی بلڈنگز، انکروچمنٹ اور سرکاری فلاحی اداروں پر کے پلاٹوں پر کمرشل شادی ہالز اور دیگر شاپنگ سینٹرز بنائے جانے کے خلاف جو سو موٹو ایکشن لیے تھے اس پر عمل درآمد کیا گیا، اور اس عمل درآمد کی صورت میں سینکڑوں دکانیں مسمار کی گئیں، کئی پلازے گرا دیے گئے، بستیاں اجاڑ دی گئیں اور ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگ اس سے بے روزگار بھی ہوئے اور بے گھر بھی ہوئے۔ ان تمام صورتحال کے بعد ہماری سندھ حکومت نے اس سلسلے کو روکنے کے لیے ایک سندھ اسمبلی میں گزشتہ دنوں بل پاس کیا بھاری اکثریت سے، اور گزشتہ روز اس بل کو سندھ کابینہ سے بھی منظوری حاصل کر کے اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ جو بل پیش کیا گیا، اس سے قبل جو متاثرین تھے، حزب اختلاف کی جماعتیں ان متاثرین کے ساتھ کھڑی تھیں، احتجاج بھی کیا جا رہا تھا اور اس پر افسوس بھی کیا جا رہا تھا، لیکن جس دن سندھ اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا تو وہی حزب اختلاف کی جماعتیں اس بل کے مخالف تھیں اور مسلسل احتجاج کرتی رہیں، اور باقاعدہ اس اجلاس کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، کاپیاں پھاڑ دی گئیں، لیکن اس شور شرابے کے باوجود بھی سندھ اسمبلی میں اس بل کو بھاری اکثریت سے پاس کر لیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے جو احکامات صادر فرمائے تھے اور جن احکامات کی روشنی میں جو ہمارے ہاں پلازا گرائے گئے، جن مارکیٹوں کو مسمار کیا گیا، ان جو لاکھوں لوگ ہیں وہ لوگ بھی سندھ اسمبلی کے میں پاس کیے جانے والے اس بل پر خاصے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اب چیف جسٹس صاحب نے جو سو موٹو جو یہ اس کی جو سماعت رکھی ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب کے کیا ریمارکس ہوں گے۔ اب صورتحال اس وقت جو ہے منظر عام پر صحیح نظر آئے گی جب وہ اس کی سماعت ہوگی۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل مختلف میڈیا چینلز پر، اخبارات میں اور عوام میں یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ سویلینز جو تھے لوگ، ان کے شادی ہالز بھی گرائے جا رہے تھے، ان کی بلڈنگز بھی مسمار کی جا رہی تھیں اور ان کی بنائی جانے والی غیر قانونی عمارتوں کو بھی گرایا جا رہا تھا، لیکن جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یعنی مسلح افواج کے جو پروجیکٹس ہیں، وہاں شادی ہال بھی بنائے گئے ہیں، وہاں فلیٹس بھی بنائے گئے ہیں، وہاں مختلف دکانیں بھی بنائی گئی ہیں، مارکیٹس بھی بنائی گئی ہیں، ان کو کیوں مسمار نہیں کیا جا رہا ہے؟ لیکن چند روز قبل جو ہیئرنگ تھی، وہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ سیکرٹری ڈیفنس کو بلا کر اس سلسلے میں بڑی تنبیہ کی کہ کیوں جو ہے وہ دفاع کے لیے اور جو ہمارے فوجیوں کو زمینیں الاٹ کی جاتی ہیں، وہ محض اس لیے الاٹ کی جاتی ہیں کہ وہ اس کو دفاع کے لیے استعمال کریں، ملک کی سلامتی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ وہ اس کو کمرشل بنا کر اس پر زر کمائیں، اس پر پیسہ کمائیں، اسے کمرشلائز کریں۔ اس پر سیکرٹری دفاع نے نہ صرف اس چیز کو ایگری کیا ہے اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح سے دوسرے جو ہیں وہ عمارتیں گرائی گئی ہیں یا دوسری کمرشل بلڈنگز کو گرایا گیا، اسی طرح سے ان کو بھی مسمار کیا جائے گا۔ اور سلسلے میں انہوں نے نہ صرف تینوں افواج کے جو مسلح افواج کے جو ہمارے سربراہ ہیں، ان سے ان کی تجاویز بھی لی ہیں، اور وہ آئندہ جو سماعت ہوگی اس میں باقاعدہ ایک پیش کریں گے، اور انہوں نے بتائیں گے کہ یہ کتنے عرصے میں ان تمام بلڈنگز کو، ان سینما ہالز کو، ان دکانوں کو کب مسمار کیا جائے گا۔ ناظرین، کراچی میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے، اس میں اگرچہ تمام سندھ کی اور کراچی کی سیاسی جماعتوں نے سخت احتجاج کیا اور شدید اپنے رد عمل کا اظہار دکھایا، تو اس کراچی شہر پر، سندھ کے شہری علاقوں پر 30 سال حکمرانی کرنے والے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین بھی خاموش نہیں رہے، اور انہوں نے بھی اس پر سخت احتجاج کیا۔ اس کا جو شدید احتجاج تھا وہ ایک ویڈیو کے ذریعے جاری کیا گیا۔ وہ ویڈیو جو ان کی طرف سے جاری کی گئی ہے، وہ آپ میرے اس پروگرام میں ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے گا کہ الطاف حسین صاحب نے اس
سو موٹو ایکشن پر سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کس طرح سے شدید احتجاج کیا ہے۔ تو ثاقب نثار اور گلزار احمد اگر تمہیں بغیر وجہ بتائے صرف یہ کہہ کر کہ یہ گھر تمہارا ناجائز تمہیں الاٹ کیا گیا ہے، بیوی بچوں سمیت تمہیں باہر سڑک پہ نکال دیا جائے، بولو تمہارا کیا حشر ہوگا، اور تمہیں جگہ دینے والا بھی کوئی نہ ہو تو۔ بے غیرت گلزار احمد، تو اگر انسان کا بچہ ہوتا تو منصف اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہے، میرا اگر بس چلے تو تیرا جرم اتنا بڑا ہے کہ تجھے پھانسی دے کر اور ان ججوں کو جنہوں نے توڑنے کا کراچی کی بستیوں کو توڑنے کا حکم دیا، ان کو پھانسی دے کر کئی سال ان کی لاشوں کو ٹنگا رہنے دیا جائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ویڈیو کے ذریعے کہ متحدہ کے قائد الطاف حسین نے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس گلزار احمد شیخ کے خلاف اپنے کتنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اب اس ویڈیو کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کراچی کے تمام داخلی راستوں اور حساس مقامات پر گورنمنٹ آف سندھ اور وفاقی حکومت کی جانب سے سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی کے بعض علاقوں کو حساس قرار دیا جا چکا ہے۔ کراچی میں خاص طور پر جو خاص علاقے جن کو حساس قرار دیا گیا ہے ان میں نیو کراچی کا علاقہ ہے، سرجانی ٹاؤن، اور لیاقت آباد کا کچھ حصہ، جعفر تیار سوسائٹی، کپرا پار، خدا کی بستی، یہ وہ علاقے شامل ہیں جہاں بتایا جاتا ہے کہ الطاف حسین گزشتہ ایک ہفتے سے تربیتی نشستیں اپنے کارکنوں کی تربیتی نشستیں کر رہے تھے، اور وہاں اس خاص طور پر اس ویڈیو کو چلایا گیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ لندن سے کچھ لوگ یہاں پہنچے ہیں اور ان کی بھی کچھ سرگرمیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ الطاف حسین کی تربیتی نشستیں بھی گزشتہ دنوں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہوتی رہی ہیں۔ ایک حکومت سندھ کے ایک بالا افسر نے بتایا کہ اس اطلاع کے بعد ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور ضرورت پڑنے پر ان علاقوں میں آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے متحدہ قومی موومنٹ کے ایک مطالبے پر انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنے آفیسز کھول سکتے ہیں، 90 کو چھوڑ کر آپ تمام آفیسز اپنے کھول سکتے ہیں۔ لیکن جب متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ الاعظم اسکوائر، جسے متحدہ قومی موومنٹ کے اس دور میں 89 قرار دیا جاتا تھا، وہ کھولنے گئے اور اس کی جب صفائی شروع کی تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ تمام متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور انہوں نے گرفتار کر کے لے گئے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں جو سندھ حکومت کی جانب سے سندھ اسمبلی میں محکمہ بلدیات کی جانب سے جو نیا بل متعارف کرایا گیا ہے، اس کے بعد سے کراچی اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں کی جو مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں مختلف جماعتوں کے لوگوں سے مل رہے ہیں، اور آج متحدہ قومی موومنٹ بحالی کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے شہباز شریف سے ملاقات کی، اور کل 4 جنوری کو صبح ہفتے کے روز متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا ایک وفد ڈاکٹر مہاجر اطاعت تحریک کے بانی سربراہ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچ رہا ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو کل ہی کچھ بتا سکوں گا کہ ان دونوں کے درمیان یہ دونوں جماعتیں جو ہیں جو مہاجر نام پر سیاست کر رہی ہیں، ان کا مستقبل کے حوالے سے کیا عمل ہوگا۔